الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى الذين نور الله تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ہم سب ناقصوں پہ ہو کرم از بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھو سارے صلاۃ بلند آواز میں پڑھو صلاۃ والسلام بسم اللہ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالی اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے رخ انور دے نور مبارک دیاں چند کرنا دی شان بیان کرن دی میں جسارت کرانگا اللہ پاک سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غیر مشروط اور لامحدود محبت نصیب فرمائے اللہ پاک نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ پاک نے فرمایا او اللہ جیڑا ماواں دے رحماں وچ ماں دے پیٹ وچ تواڈیاں صورتاں نو تخلیق فرماندا ہے، تواڈیاں صورتاں نو بناندا ہے جویں چاہندا ہے۔
یعنی جویں رب دی مرضی ہوندی ہے اللہ پاک اپنے بندیاں نو انجی پیدا فرماؤندا ہے۔ یہ دے وچ بخاری شریف دی حدیث ہے، حدیث پاک دا مفہوم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو ماں نطفہ ماں دے رحم وچ پیٹ وچ آندا ہے نا 40 دن گزرن تو بعد وہ ایک جمع ہوا خون بن جاندہ ہے، پھر 40 دن گزرن تو بعد وہ ایک گوشت دا لوتھڑا بن جاندہ ہے، پھر جدو 40 دن گزر دینے تے اللہ پاک دے حکم نال فرشتہ روح لے آ کے اس بچے دے وچ ڈال دیندہ ہے، اور انہیں رہنا کنی دیر دنیا تے کنے سال کنے مہینے کنے دن کنے گھنٹے کنے سیکنڈ انہیں رہنا ہے، یہ ساریاں چیزاں ماں دے پیٹ وچ لکھ دیتیاں جاندیاں نے، انہیں کھانا کنا ہے، رزق کنا لینا ہے، کاروبار نال نفع کنا ہونا ہے، کی انہیں لینا ہے، او دا مال بھی ماں دے پیٹ وچ لکھ دیتا جاندہ ہے، اور او دی زندگی دی مدت بھی لکھ دیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے رب دا کرم ہے، اے رب دی مرضی ہے، او دی منشا اور او دی رضائی دے وچ مطلوب ہے، او جویں چاندہ ہے جنوں چاندہ ہے پیدا فرماؤندہ ہے۔ حسان بن ثابت کھڑے نے رسول اللہ دا دربار لگے ہے، حسان بن ثابت عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ نے تو انہوں ہر عیب تو مبرہ کر دیتا ہے، کائنات دا ہر فرد اوے جیڑا رب دی مرضی دے مطابق بنے ہیں، اللہ نے جیویں چاہے انہوں بنایا ہے، پر یا رسول اللہ تو اڈی ذات ہوئے میں نو اج لگتا ہے ہر بندے نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہے، تو انہوں رب نے تو اڈی مرضی نال بنایا ہے، لوگ بنے نے اللہ دی مرضی نال۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میں نو انج لگتا ہے جویں جویں تسی کہندے رہے ہو نا رب تو انہوں پوچھ کے تو انہوں بڑھاندہ رہے۔ یشاؤ قرآن کہندہ ہے یشاؤ، حسان بن ثابت فرماؤں دینے تشاؤ، یشاؤ ہے لوکاں واسطے، تشاؤ ہے رسول اللہ واسطے، کملی والا خلقن خلقن پوری کائنات جو اللہ بن کے تشریف لے آیا۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ شریف سے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماندے نے اوتیا یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین۔ یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن ملیا نا جس دی وجہ نال آپ مخلوق وچوں اللہ نے، آپ فرماندے نے او جڑا حسن سی نا ولم یوتا یوسف الا شطر الحسن، او دنیا کائنات دا ادھا حسن سی، پوری کائنات دا نصف حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ یعنی اینج سمجھو سادے انداز وچ رب تعالیٰ نے حسن دے 100 حصے فرمائے، یعنی 100 جزاں دے اندر اللہ نے حسن نو تقسیم فرمایا، انہاں 100 جزاں وچوں 50 حسن دے حصے رب نے جناب یوسف علیہ السلام نو دیتے، باقی 50% حسن دا حصہ ہر انسان مرد عورت اور پوری کائنات دے جننے جانور نظارے پہاڑ آسمان جنیاں چیزاں نے، باقی 50% دا حسن اللہ نے پوری کائنات اتے ونڈ دیتا۔ ان سوال پیدا ہویا ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دا حسن کتھے گیا، حضور نو حسن کتھوں ملیا؟ امام بصیری نے اس گل دی وضاحت کر دیتی، فرماندے نے منزہون عن شریکن فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ یارو رب نے 100 حسن دے حصے بنائے، رب نے 50 حصے جناب یوسف نو دے دیتے، باقی دے 50 حصے اللہ پوری کائنات دے ہر فرد نو دے دیتے، پوری کائنات دی ہر جگہ تے ونڈ دیتے، پر جیڑا تیرے تے میرے نبی پاک دا حسن ہے، امام بصیری فرما دے یا رسول اللہ جیڑا حسن رب نے تانوں دیتا ہے، رب نے اپنی خاص جلوہ قدرت وچوں ایک نواں حسن پیدا فرمایا، اور اس نویں حسن دے حصے وچوں 100 دے 100 حصے اللہ نے تانوں دے دیتے، تواڈے حسن دا ایک بھی حصہ کائنات وچ کسے نوں ملے ہی نہیں۔ یوسف نبی نو حسن ملیا مخلوق دا، مخلوق نو حسن ملیا باقی یوسف تو بچیا، تواڈا حسن ہوئے جڑا رب نے کائنات وچ کسے دوجے نوں عطا ہی نہیں فرمایا۔ باقیاں دا حسن علیحدہ ہے، پر یا رسول اللہ تواڈا حسن اس حسن وچوں ہے ہی نہیں۔
تہاڈا حسن علیحدہ تو اللہ نے پیدا فرمایا اور وہ سارے دا سارا سرکار تانوں دے دیتا۔ اور اس بات دی تائید حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے، آپ فرماؤندے نے لوگو رسول اللہ دنیا تے آئے نا، آپ فرماندے نے سرکار نے چاند بھی توڑیا، سورج بھی واپس بلایا، حضور علیہ السلام تے قرآن بھی اتریا، وحی الہی دا بھی نزول ہویا۔ آپ فرماندے نے رسول اللہ دے وجود مبارک وچ اگر کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا، کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا کہ آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ ہی آپ واسطے کافی سی۔ یعنی سرکار دا چہرہ اتنی بڑی دلیل سی کہ آپ دے چہرے دا حسن ہی پوری کائنات واسطے کافی سی۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے عالم جد مناظرہ کرنا ہے رسول اللہ نال، مستدرک امام حاکم دے الفاظ نے، عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے جدو میں مسجد نبی شریف چایا نا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جدو میں سرکار دا چہرہ ویکھیا نا، میرے دل نے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی سکتا، یہ رب دا نبی چہرہ ویکھیا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے۔ اور آقا کریم علیہ السلام دے غلام سن، انہوں دا نام اسم گرامی سی جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جڑے حضرت ابو قرصافہ سن نا، یہ بکریاں چراندے سن تے مسجد نبی شریف چاہ کے رسول اللہ دی بارگاہ بہ جاندے سن۔ انہاں دی خالہ ایک دن کہنے لگی پتر کی کرنا ہے، چاچو نا بکریاں چرایا کر، تو جا کے مسجد بہ کے ہوتے اللہ اللہ کرنا رہنا ہے، کوئی کام بھی کریا کر۔ حضرت ابو قرصافہ فرماندے نے اپنی والدہ دے خالہ نو ایک کری میرے نال ٹر کے ویکھو تے صحیح، وہ ایک کری آؤ تے صحیح نا، ویکھو تے صحیح، تے جے ویکھن تو بعد تسی کہہ دیتا نا نہ جایا کر پھر میں نہیں جاواں گا، پر ایک کری چلو تے صحیح نا، میرا محبوب ویکھو تے صحیح۔ جناب ابو قرصافہ فرماندے نے میں اپنی والدہ اور خالہ نو لے کے آیا، امام زرقانی لکھے والدہ تے خالہ نو لے کے آیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ، جدو میری امی جان تے میری خالہ نے ویکھیا تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں، مسلمان ہو کے حضور دی بیعت کر لی۔ یہ تھے بات یاد رکھنا، رسول اللہ نے ساری زندگی کسی عورت نو ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں فرمایا، عورت غیر محرم عورت نال رسول اللہ نے ساری زندگی مسافہ نہیں کیتا، حالانکہ نبی کائنات وچ اس طرح روحانی طور تے باپ ہوندا ہے، ہر رشتہ رسول اللہ واسطے ایک روحانی طور تے نبی علیہ السلام واسطے محارم دی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کسی بھی عورت نو کدی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں فرمایا۔ آج کل ساڈے تے بڑی بیماری، جو کتے شاہ کھوتے شاہ وہ جو نے وہ بیبیاں سلام لئی جان گے، مرید کری جان گے، تے بندے آندے نے کہہ جی یہ کتنے لکھیا ہے، وہ جڑا کردہ مرد ہے انہوں پوچھو، یہ غلط کردہ ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، جائز ہی نہیں گا، جو تو رسول اللہ نے فرمایا تو ایک کردہ ہے، یہ حرام ہے، یہ عمل قرآن و سنت مخالف اور منافی ہے۔ ساڈے واسطے سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان۔ اچھا حضرت ابو قرصافہ فرماؤندے نے والدہ دے خالہ نے بیعت کر لی، بیعت کر کے جدو مسجد نبی شریف سے نکلے نا واپس گھر آ رہے ہیں، توجہ رکھیا جی گھر آ رہے ہیں تے والدہ تے خالہ مینوں کہندیاں نے مار اینا مثل حاضر رجل احسن وجہن ابو قرصافہ، پتر تو سانوں بڑی دیر نہ لے کے آیا، ایویں دا سونا تے کدی ویکھیا ہی نہیں، ایویں دا سونا تے کدی ویکھیا ہی نہیں، ولا انقا صوبن، پتر تو ویکھیا نہیں سونے دے کپڑے کڈے چٹے سن، ولا الجن کلامن، وہ گلاں کڈیاں میٹھیاں کردا سی، ورائینا کالنور یخرج من فی، فرماؤندے نے میری خالہ کہن لگی ابو قرصافہ جدو سونا بولدا سی انج لگدا سی سونے دے منہ وچوں نور نکلدا پیا، جن ویکھیا حضور دا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، حضرت براء بن عازب فرماؤندے نے میں نبی علیہ السلام تو حسین چہرے والا کائنات وچ کدی نہیں ویکھیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ میں رسول اللہ ورگا کدی نہیں ویکھیا، فاروق اعظم نے بھی فرمایا میں حضور ورگا کدی نہیں ویکھیا، مولا علی تو بھی روایت ہے، اور جناب جبریل امین تو بھی روایت ہے مسند الفردوس اندر کہ آپ پر آئے عرض کر دیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى رجلا قبله ولا بعده مثلك قط، یا رسول اللہ تواڈے ورگا نہ کدی پہلے دیکھیا نہ بعد وچ کدی نہیں دیکھیا، میں سارے نبیاں رسولاں ہر ایک کول گیا تواڈے ورگا کدی نہیں دیکھیا۔ اچھا حضرت حسان بن ثابت سے بولے، فرماندے نے احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ تواڈے تو سونا میری اکھ نے بھی کدی نہیں ویکھیا،
ابو بکر صدیق دی اکھ نے بھی نہیں ویکھیا، عمر تے جناب علی دی اکھ نے بھی نہیں ویکھیا، جبریل دی اکھ نے بھی نہیں ویکھیا۔ اجمل من کا لم تالد النساء، یا رسول اللہ ساڈیاں اکھاں ویندیاں کیویں، تواڈے ورگا سونا کسے ماں نے جمے ہی کوئی نہیں۔ ہولی ہولی بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تواڈے تو حسین ماں پیدا ہی نہیں کیتا۔ ساڈے نات خان کئی پڑھتے ہیں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال، تو لب کے کی لے آنا جدو رب نے بنایا ہی نہیں۔ جو ساڈے بھی نات خان آیا تواڈے بیڑا گرک کر کے رکھ چھڑیا سارے عقیدے تے مذہب دا، تو ساڈے سنی نچی جاندے نال سال بعد محفل کرا کے او نات خان دا چیدیا تو بچ کے آ گیا، تو نبی دا ملاد کرا لیا، تو جنتی بچ کے آ گیا، ساڈے بندے راضی ہو جاندے اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام دا یہ مقام جناب احسان بن ثابت نے رسول اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر کھڑے ہو کر عرض کی تھی۔ ہن حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، جناب حیدر کرار شیر خدا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک مرتبہ فرماؤں دے میں نو نبی علیہ السلام نے بھیجیا، میں تاریخ دمشق دی تیسری جلد ہے، 80 جلدان دی کتاب ہے، تیسری جلد صفحہ 249 اور 50 دے ہوتی، جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ نے کیا کمال دی بھی گل فرمائی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فإنی لاخطب یوما علی الناس وحبر من احبار اليهود واقف في يده سفر ينظر فيه فنادى إلي فقال سف لنا أبا القاسم فقال علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل البائن وليس بالجعد القطة ولا بالسبط هو رجل أشعر أسود ضخم الرأس مشرب لونه حمرة عظيم الكراديس جسر الكفين والقدمين طويل المسربة أخضر الأشفار مقرون الحاجبين سلط الجبين بعاد ما بين المنكبين إلى المشاة يتكفر كأنما ينزل من سقف ولم أر قبله ولا بعده مثله إلى قوله قال الحبر فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجد يباس من حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم يحرمه ويقول له حرمة كحرمة الله حرم الله قال علي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحبر إني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله۔ حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ نے میں یمن میں بھیجیا، میں یمن جا کے خطبہ دے رہا ہوں، میں جا کے تقریر کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک یہودی آ گیا، یہودی نے ہاتھ کے اندر کتاب پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر رجسٹر پکڑیا ہوا ہے، انہوں پڑھتا ہے نالے میں کہتا ہے اے پیارے علی اپنے نبی دی شان تے سنا، تیرے نبی دا جسم کیویں دا ہے، تیرے آقا دا چہرہ کیویں دا ہے، تیرے نبی دے ہاتھ کیویں دے نے، تیرے نبی دیاں اکھاں کیویں دیاں نے۔ حیدر کرار فرماندے نے میں عرض کیتی رسول اللہ لیس بالقصیر ولا بالطویل البائن، نہ میرے آقا دا قد زیادہ لمبا چوڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے، میرے نبی دا قد بڑا سونا درمیانہ قد ہے، ولیس بالجعد القطة ولا بالسبط، نہ میرے آقا دا جسم زیادہ موٹا تازہ ہے نہ میرے نبی دا جسم زیادہ کمزور ہے، میرے آقا دا سینہ بڑا چوڑا ہے اور درمیانہ جسم ہے، میرے آقا دا رنگ نہ زیادہ چٹا گورا ہے نہ گندمی ہے بلکہ چہرے وچ نور ہے، نور وچ سرخی ہے۔ زیادہ چٹا بندہ ہوئے تے بندہ کہتا یار بگا ہے یہ صحیح نہیں لگتا، کالا بندہ ہوئے تے بندہ کہتا حبشی ہے۔ حیدر کرار فرماتے ہیں نہ میرے آقا دا جسم مبارک دا رنگ زیادہ چٹا بگا ہے نہ زیادہ گندمی ہے بلکہ چہرے وچ نور ہے، اس نور وچ سرخی ہے، عظیم الکرادیس احدم الاشفار وقرون الحاجبین، میرے آقا دیاں ابروہ مبارک ملیاں ہویاں نے، حضور دے حاجبین مبارک اگے تو مڑے ہوئے نے، جتیاں پلکاں کو مڑیاں ہون بندہ بڑا سونا لگتا ہے۔ حیدر کرار فرماندے نے میرے آقا دیاں ابروہ کو مڑیاں ہویاں نے، سرکار جدو اکھاں بند کردے نے پھر بھی بڑے سونے لگدے نے، جدو اکھاں کھولدے نے اکھاں وچوں پھر بھی نور نکلدا، اگر اکھاں بند کردے نے تاں وی سونے لگدے نے، اکھاں کھولدے نے تاں وی سونے لگدے نے۔ آپ دے کندیاں مبارکاں
دے درمیان فاصلہ ہے، جسم مبارک جڑیا ہوا نہیں، ہر جوڑ کشادہ چوڑا ہے۔ حضور جدوں چلدے نے، اگر دو لمبے بندیاں دے درمیان حضور چلن پھر بھی سارے نالوں لمبے نبی پاک نظر آندے نے، اگر درمیانے بندیاں دے اندر نبی پاک چلن پھر بھی سارے تو لمبے نبی پاک نظر آندے نے۔ حضور جتھے بہ جان سارے نال بڑے نبی لگدے نے، اے میرے نبی دیاں شاناں نے۔ حیدر کرار فرماندے نے لما قبلہ ولا بعدہ مثلا، او یہودیا تینوں نبی دیاں اکھاں دی شان دساں یا نبی دے ہتھاں دی شان دساں، نبی دے قدماں دی شان دساں یا چہرہ وضحا دیاں تعریفاں کراں، واللیل دیاں زلفاں دساں یا مازاق دے کاجل دساں؟ ایک کوئی گل کہنا وا، علی دی اکھ نے کملی والے محمد ورگا کائنات وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں، میری اکھ نے سرکار ورگا نہیں ویکھیا۔ حیدر کرار فرماندے نے قال الحب فإنی اجد هذه الصفات، او یہودی کہن لگا اے پیارے علی، اے جڑیاں گلاں تو کیتیاں نے، اے جڑیاں شاناں تو بیان کیتیاں نے، میں اپنیاں پرانیاں کتاباں دے اندر اس نبی دیاں ساریاں شاناں پڑھیاں نے۔ اے تے دس کیا اس نبی نے اعلان نبوت مکے کیتا ہے اور چل کے مدینے آیا ہے؟ علی پاک فرماندے نے ہاں اعلان مکے کیتا سی، ڈیرا مدینے لا لے آئے۔ وہ یہودی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انہ رسول اللہ۔ یہودی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دا غلام بن گئے۔ حضور دے چہرے دی شان جب مولا علی پڑھی نا تو ایمان بدل گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور امام ابن عساکر لکھتے ہیں جب مسلمان ہو گیا نا کان یاتی علی، مولا علی کو آندا ہوندا سی، فیعلمہ القرآن، آپ انہوں قرآن پڑھاندے ہوندے سن، ویخبرہ بشرائع الاسلام، تے دین دے مسئلے دس دے ہوندے سن۔ پھر مولا علی آ گئے، وہ تھے ہی سی۔ پھر جناب ابوبکر صدیق دے دور خلافت وچ او دا وصال ہو گیا، ہے یہودی سی پر جدو سرکار دا چہرے دا حسن سنیا اللہ نے دل وچ ایمان پیدا فرما دیتا، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دا غلام بن گیا۔ ویکھو کڈا سونا ماہی ہے، نالے لڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی، اللہ نے بنایا ہی نہیں، فرمایا والضحا، اور والضحا دے اندر قاضی یاد فرما دینے اللہ نے والضحا وچ اپنے حبیب دے چہرے دی قسم نو بیان فرمایا، سرکار دے چہرے مبارک دی قسم نو خلاق کائنات نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودیاں نے ایک دن نا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کاشان نبوت وچ حاضر ہوں، دون حدیث پاک سننا تاریخ دمشق صفحہ 308 تیسری جلد، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کنتو اغزل، فرماندی نے ایک دن میں سوت کا ترگیاں بیٹھ کے گھر اندر، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نالہو، رسول اللہ نے اپنا نالین مبارک سی رہے نے، فجعل جبینہو یارکو، پیشانی وچ پسینہ آ رہے ہے، تے وجعل ایرکہو یتولد نورات، پسینے وچ نور آ رہے ہے، پیشانی وچ نور، اپن پیشانی وچ پسینہ ہے تے پسینے وچ نور، پہلے پسینہ آندا ہے موتیاں دی طرح، پھر جدو گردا ہے تے انجے جو نور دیاں لڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ فرماؤندیاں نے جدو میں ویکھیا نا فبہتو، میں بڑی حیران ہوئی، تے رسول اللہ میرے ول ویکھ کے فرماندے نے عائشہ حیران کیوں ہونی ہے پئی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں وینی ہے پئی پیشانی مبارک تے پسینہ آندا ہے، پسینے وچ نور آندا ہے، تے جدو تھلے ڈگدا ہے انج لگدا ہے جویں ایک موتیاں دی لڑی ٹوٹ کے ایک ایک دانہ تھلے ڈگدا ہے پیا۔ تے رسول اللہ مسکرائے، تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ ایک عرب دا بڑا وڈا شاعر ہے، او دا نام ہے ابو کبیر الحزلی، انہیں ایک محبوب دی شان وچ ایک گل کہی ہے کہ اگر تو میرے محبوب نو ویکھ لویں تے او دے تو سونا تینوں کوئی نہ لگے، یا رسول اللہ میرا ایمان ہے اگر ابو کبیر الحزلی تانوں ویکھ لیندا نا تو ایویں دے شعر تہاڈی شان وچ پڑھدا، رب نے تہاڈے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں۔ تے جدو رسول اللہ دی اے شان اما عائشہ پاک نے بیان فرمائی نا چہرہ مبارک دی، فرماندیاں نے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبل بین عینیہ، سرکار آئے
میری پیشانی تے اکھاں دے درمیان بوسہ دیتا تے مینوں فرمایا جزاک اللہ خیرن یا عائشہ، عائشہ اللہ تینوں جزا دے وے، رب تینوں ثواب دے وے، تو جڑی میری شان بیان کیتی ہے نا اللہ تینوں ثواب دے وے۔ فما اعلم انی سررت بشیء کسروری بکلامک، تو جڑے میرے چہرے دی شان بیان کیتی ہے نا میرا دل بڑا راضی ہو گیا۔ اور پتہ چلیا جدو رسول اللہ دے چہرے مبارک دی شان بیان کیتی جائے کملی والے مصطفیٰ راضی ہو جاندے۔ جتھے ساڑھے جمعہ وچ بڑے بڑے اجتماعات وچ کئی بندے کہندے نے حضرت صاحب کو کہے کو نماز پہ تقریر وضو کرنے کا مجھے طریقہ بتا دے۔ میں کہا 40 سال تو ہو گیا تینوں وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ 40 سال دے بندے ہو گئے وضو کرنا، جی وضو کرنے کا طریقہ بتا دے۔ وہ تو کہا مسلمان ہے 40 سال دا ہو گئے تینوں وضو دا طریقہ نہیں آیا، تینوں نماز نہیں پڑھنی آئی۔ نا بلیا حضرت جناب آقا کریم علیہ السلام دے جڑے صحابہ سن جدو بہ جاندے سن نا مسجد وچ، ایک کہندا سی دسو یار فلانے نبی دی اتنی شان ہے، اللہ نے ساڈے نبی نو کتنی شان عطا فرمائی۔ انہوں نے حضور دی شان بیان کرنی، پھر انہوں نے فلانے نبی دی شان بیان کرنی، رسول اللہ دی شان بیان کرنی۔ بہت علماں وچ نہ پا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں، اوتھے علم دا سکہ چلدا نہیں جتے عشق پیا دے ڈیرے نے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رسول اللہ دی عظمت نو بیان کرنا خدا بھی راضی ہو جاندہ ہے، کملی والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندے نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک مزید بات عرض کراں، حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماؤندیاں نے استعارت من حفصہ بنت رواحہ عبرتن، میں جناب حفصہ بنت رواحہ کل ایک سوئی لے کے آئی، کنت اخیط بہا صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی دے رسول اللہ دے کپڑے سی رہی ہیں، فسقطت منی الابرہ، میرے ہاتھ وچوں سوئی گر گئی، فطلبتها میں بڑی ڈھونڈی، فلم اقدر علیہا میں نے سوئی ملی نہیں، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک میرے کمرے وچ مدینے دے تاجدار آئے، فتبینت الابرۃ من شعاع نور وجہہ، سرکار دے چہرے دا نور جدو میرے کمرے وچ پیا نا تے آپ دے چہرے دے نور نال گمی ہوئی سوئی واپس مل گئی، چہرے دے نور نال گمی ہوئی سوئی واپس مل گئی۔ فرما دیا نے فضحکت، میں مسکرا پئی۔ کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ مسکرائی کیا ہوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہاتھ وچوں گر گئی سوئی، میں لب رہی سا ملی نہیں، تسی آئے چہرے دے نور نال مینوں مل گئی۔ یا آقا کریم علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے عائشہ وہ کڈا بدبخت آدمی ہے جڑا میری حیات طیبہ وچ بھی آ کے میرے چہرے دے دیدار تو محروم رہ گئے، جنہیں میرے چہرے نو نہ ویکھیا دنیا تے بھی نہ ویکھیا۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو پوچھا جناب دسو دنیا دے تسی ماشاءاللہ اللہ نے تانوں اتنا مقام دیتا، پیسہ بھی رب نے تانوں بہت دیتا، چودھریاں دے بال ہو، تانوں کیڑا کام زیادہ چنگا لگدا ہے؟ مختلف بندیاں دیاں طبیعتاں ہوندیاں نے نا، کسی بندے نو نماز پڑھنا اچھا لگدا ہے، نیکی کرنا اچھا لگدا ہے، کئیاں نو گناہ کرنا اچھا لگدا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے مینوں جڑی گل اچھی لگدی ہے نا النظر الی وجہ رسول اللہ، اکھ میری ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، قیامت آ جائے میں سرکار دا چہرہ ویکھدا رہوں۔ فرمایا مینوں یہ اچھا لگدا ہے کہ میں رسول اللہ دے چہرہ مبارک نو ویکھدا رہواں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جامع بن شداد روایت کردے ہیں، مستدرک امام حاکم دی روایت، طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی نے، ایک قافلہ آیا مدینہ طیبہ تو باہر، انہاں نے ڈیرہ لا لیا، قافلہ بیٹھا ہے، طارق بن عبداللہ راوی نے، یہ قافلہ باہر ہے مدینہ پاک تو، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما دیا ہویا، ٹہل دیا ہویا، حضور علیہ السلام قاب قدم رنجا ہوئے اس قافلے والا ہے، سیر کر دیا اللہ دے نبی اس قافلے دے والا گئے، حضور علیہ السلام نے جدو قافلے والے کیا، حضور قافلے دے اندر آئے، میرے آقا آکے قافلے والے آنو ملے، جدو ملے دے حضور نے اس قافلے دے اندر کھڑا ہویا، ایک سرخ رنگ دا اونٹ ویکھیا، لجپال نبی نے فرمایا اے اونٹ بیچنا دے کے نہیں، انہوں نے بیچنا سی یا پانے نہیں سی بیچنا، جب سرکار دا چہرہ ویکھیا عرض کردے نے کملی والے آ بیچنا ہے، فرمایا کنے پیسیاں دا، عرض کردے نے سرکار جننے دے دیو، فرمایا قیمت کی ہے، لیا کنے دا ہے، حضور اتنے پیسیاں دا، فرمایا میں تے سیر کرنا آیا سا، پیسے نال نہیں لے کے آیا، ہوا میں واپس مدینے چلا جانا جا کے پیسے واپس بھیج دینا، اونٹ مینوں دے دیو، پیسے جا کے بھیج دیاں گا۔ سرکار نے اونٹ دی نکیل پکڑی، سرکار اونٹ نو لے کے مدینہ چلے گئے، جب نظر تو اجل ہو گئے،
ایک بندہ نال دے نوں کہندا یار او دیاں اکھاں ویکھیاں سن کنیاں سونیاں اکھاں سن دوجا کہندا ہے یار اکھاں نوں بعد وچ گل کری او دے ہاتھ ویکھے سن جدوں ہاتھ چکدا سی کڈا پیارا لگدا سی تیجا کہندا یار او جدوں بولدا سی انج لگدا سی جویں موتی پروندا وے ایک بیمار ہونا جو دانا بندہ کہن لگا عقل مند وڈا بندہ کہن لگا ایک اجنبی بندے نال سودا کر لیا تسی انہوں نہیں جان دے وہ تانوں نہیں جاندا تسی ایویں ہی انہوں تے دے دیتا ہے اگر وہ پیسے نہ لے کے آیا اگر انہوں نے تواڈے پیسے واپس نہ بھیجے تسی کی کرو گے اللہ اکبر ہے کہ تانوں گاڈا پہ گیا ہے جدوں نے یہ گل کیتی رسول اللہ دے حسن دا سحر انہاں دی اکھاں تو ہالے اتریا نہیں ایک بندہ کہندا یار ویکھو نا تسی اجنبی بندے نوں پڑا دیتا ہے پیسے بھی کوئی نہیں لے او دا پتہ بھی کوئی نہیں او دے گھر دا بھی کوئی نہیں پتا او دے نام دا بھی کوئی نہیں پتا او دے خاندان قبیلے دا بھی نہیں پتا ایویں سودا کر لیا ہے ہن پتہ نہیں تانوں پیسے آن یا نہ آن جدوں اتنی بات ہوئی ایک خیمہ نشین عورت نے خیمے دا پردہ ہٹا کے کہندی ہے واللہ لقد رأيت رجلا كان وجهه قطعة القمر ليلة البدر أنا ضامن لثمن جمالكم لا يقدر بكم عورت خیمے دا پردہ ہٹا کے کہندی ہے او میرے قبیلے والے ہو اگر اس سونے نے پیسے نہ کلے پیسے میں دے دیاں گی کیونکہ مینوں یقین ہے ایڈی سونی صورت والا کدی جھوٹ نہیں بولدا کہ میرا سونا محبوب کائنات وچ میری آنکھ نے کدی ویکھیا ہی کوئی نہیں اعلی حضرت تاجدار بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اولی اولی بولو سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے خط میں سخن سے پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تمام صحابہ جد رسول اللہ نو ویکھدے نے بلکہ جابر بن سمرہ دی آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کراں حضرت جابر بن سمرہ فرماؤندے نے ایک دن میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ آیا 14ویں رات دا چان آسمان تے چمک رہا ہے سرخ رنگ دا کمبل رسول اللہ نے اپنے جسم مبارک تے لیا ہویا ہے حضور آرام کر رہے نے میں ایک نظر رسول اللہ دے چہرے وال ویکھی ایک نظر آسمان دے چن وال ویکھی تے میں جائزہ لیا او سونا ہے کہ اے سونا ہے ایک نظر او دے وال ویکھنا ایک ادھر ویکھنا دوجی ادھر ہی ویکھنا پھر اتے ویکھنا بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیتا فَهُوَ كَانَ مِنْ عِنْدِي أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ مِنْ لَيْلَةِ الْبَدْرِ سرکار دا چہرہ 14ویں رات دے چن نالوں زیادہ چمکن والا ہے ظہوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کملی والے محمد تو قربان میں جدر لنگدا گیا رنگ چڑھاؤندا گیا وہ دے رتبے نو بندیاں مننا ہی سی او تے پتھرانو کلمے پڑھاؤندا گیا او تے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی او تے پتھرانو کلمے پڑھاؤندا گیا حسن سونے دا اللہ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا حسن سونے دا چمکان
عالمیاں دے سردار دا ڈر نہ لیا حشر دی نار دا جیڑا نیڑے محمد دے آندا گیا بالآخر اے بات کہہ کے گفتگو ختم کراں ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا 14 صدیاں گزر گئیاں کنے آئے کنے چلے گئے قیامت تک آندے رہن گے پر رسول پاک دی شان کدی کما حقو بیان ہو سکتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا